میرا سوال یہ ہے کہ 18 سال سے بڑا لڑکا یا لڑکی، یہ جس طرح میں ہوں 22 سال کا، اگر میری شاید شادی کی خواہش ہے اپنی خالہ کی بیٹی سے، تو اس میں میرا خواہش ہے کہ ہو جائے، تو میرے پیرنٹس کا فیصلہ دینے میں کتنا دخل ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ تمہاری شادی وہاں نہیں ہو سکتی، اور میرا فیصلہ جو ہے وہ کتنا ہے، اور اس میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتی، ہونی چاہیے ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں، اور میری خواہش ہے کہ ہو جائے. بہت اچھا. سب سے زیادہ جو چیز پرلطف ہے وہ یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی. یعنی شرن نہیں ہو سکتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ اصل میں لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ ہے. ایک مرد و عورت جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں بقائمی ہوش و حواس، تو ماں باپ تو ایک طرف رہے، پیغمبر بھی اس فیصلے کو باطل نہیں کر سکتا. یعنی اصل فیصلہ لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے. اسلام نے اس کے لیے کوئی خاص رسوم بھی مقرر نہیں کیے. ایک لڑکا اور لڑکی اگر کھڑے ہو کر بھائی یہ کہہ دیتے ہیں اعلانیہ کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں، تو اس فیصلے کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس معاملے کو اتنا زیادہ اختیار پر چھوڑا ہے. کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وہاں سارا خاندان جمع ہوتا ہے، ابا میاں بھی ہوتے ہیں، اماں بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر ایک شخص پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ فلاں کی بیٹی، اتنا اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے، قبول ہے؟ وہ کون قبول کرتا ہے؟ والد صاحب؟ بتائیے کون کرتا ہے؟ یعنی وہ ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ اس قانونی فیصلے کا اظہار ہوتا ہے کہ قبولیت کا اختیار کس کو خدا نے دیا ہے. تو اسی وجہ سے ایک پوری مجلس منعقد کر کے آپ اس کا اعلان کراتے ہیں. تو اصلاً تو یہ اختیار لڑکے اور لڑکی کا ہے. اور یہ ہماری معاشرت میں تو خیر لڑکیاں بیچاری جیسے اظہار کرتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن عربوں کے معاشرے میں لڑکیاں بھی ایسے ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیتی تھیں. اور اس معاملے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی فیصلے بھی کمال شان سے دیے ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بیوی نے آ کے یہ بیان کیا کہ میرے والد نے میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیا ہے، اور اس رشتے کے بعد بہرحال میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں جو کوئی بڑی اچھی نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ میرے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ختم، میں ابھی ختم کرا دیتا ہوں معاملے کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس رشتے کو برقرار رکھوں گی، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میرا اختیار کہاں تک. تو اختیار کی یہ حد ہے. یعنی منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے یکساں اختیار ہے مرد و عورت کا، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ ہے اصولی بات، قانونی بات، اس میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں. رہ گئی دوسری بات کہ ہماری ایک معاشرت ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، اس میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ہے، اس سے خاندان بننا ہے، اس میں ماں باپ بھی شریک ہوں، اس میں گھر والے بھی شریک ہوں، اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں، اور ان کی شرکت اس سے اصل میں حسن پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر آپ لڑکی کو بیاہ کے لائیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ یعنی کہیں مریخ پر تو نہیں رکھیں گے نا. اس نے ایک خاندان کا حصہ بننا ہے. جب خاندان کا حصہ بننا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سرپرست راضی ہوں، والد راضی ہوں، والدہ راضی ہوں، ایک خوشی کے ساتھ ایک تقریب منعقد ہو. یہ چیز بچے کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر معاشرت کا حسن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک قانونی اختیار ہے، ایک دینی اختیار ہے، اور ایک چیز ہماری معاشرت کی خوبی ہے. اس کے لیے آپ پورے گھر کو قائل کریں، آپ اپنے والد کو قائل کریں، آپ اپنے اعزاء کو قائل کریں. یہ قائل کرنے کا عمل ہے. والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں رشتہ موضوع نہیں ہے، تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے بیان کریں، دلائل بیان کر دیں. اس کے بعد فیصلہ بہرحال لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے. اس فیصلے میں اگر کوئی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آخری نتیجہ یہی نکلے گا. تو اس وجہ سے والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا مشورہ دیں، اپنی رائے دیں، اور رائے اور مشورہ دینے کے بعد ایک باوقار مقام پر کھڑے ہو جائیں کہ بھائی اب آپ فیصلہ کر لیجیے. یہی ان کو کرنا چاہیے. بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی رائے کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی شکل نکل آئے. یہ معاملہ خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو، اور اس سے ایک اچھا خاندان وجود میں آئے. یہ ساری چیزیں جو ہے طرفین کی طرف سے ہونی چاہیے. یعنی والدین معاملے کو عزت کا مسئلہ نہ بنا لیں، ناک کا مسئلہ نہ بنا لیں، اناد کا مسئلہ نہ بنا لیں، ہٹ درمی کا مسئلہ نہ بنا لیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی کی شکل میں نکلے گا، اور کچھ نہیں ہوگا. دونوں جگہ رسوائی ہوگی. یعنی دنیا میں رسوائی تو ہو جائے گی جب بچے اپنا فیصلہ نافذ کر دیں گے، اور آخرت میں رسوائی اس کے جو نتائج و واقعات نکلیں گے ان کے نتیجے میں ہو جائے گی.
تو اس وجہ سے اپنی بات کہیے، عزت کے ساتھ کہیے، احترام کے ساتھ کہیے، اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھائیے، جو پہلو بھی ایسے ہیں ان کے سامنے رکھیے۔ بچے بعض اوقات جذبات میں ہوتے ہیں، غلط رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج و واقف کیا ہیں، بتا دیجئے اچھی طرح، لیکن بتا دینا ہی آپ کا کام ہے۔ اس سے آگے آپ کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے ایک قدم بھی رکھیں گے تو جبریل کی طرح پر جل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے حدود سمجھ لینے چاہیے۔ اسی طرح اولاد کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے اور راضی کر کے یہ کام کرے۔ یہ میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیے ہیں، یعنی کچھ تہذیبی چیزیں ہیں، کچھ معاشرتی چیزیں ہیں، کچھ خوبی کی چیزیں ہیں۔ شادی ایسے ہی کرنی چاہیے، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ جا کے عدالت کے اندر شادیاں کر رہے ہوں، خدا نہ کرے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ صورت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب والدین اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط رویے اختیار کرتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کہیے، پورے زور سے کہیے، پورے دلائل کے ساتھ کہیے، ان دلائل کا تبادلہ کیجیے، اس کو سمجھانے بجانے کے لیے اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے مدد لے سکتے ہیں وہ بھی لیجیے، لیکن اس سب کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ خدا اور خدا کے رسول نے اختیار کس کو دیا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کو۔ آپ اس اختیار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں گے تو خدا اور رسول کی نافرمانی کریں گے۔ یہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں، اور یہ میں نے آپ کے لیے نہیں بتایا، ہمیشہ یہی بتاتا ہوں۔